اگر ایران نے ایٹم بم حاصل کیا تو اس کا علاقائی حریف سعودی عرب بھی ایک جوہری طاقت بننا چاہے گا۔ یہ بات سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی ٹیلی ویژن فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے۔ ولی عہد نے کہا کہ اگر تہران کے پاس ایٹم بم ہوا تو پھر انہیں بھی حاصل کرنا پڑے گا۔ سعودی ولی عہد کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہ دونوں ممالک میں مفاہمتی کوششیں جاری ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ دونوں ملک مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں۔ بیجنگ۔ شام کے صدر بشار الاسد سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ہیں۔ سن 2004 کے بعد کسی بھی ایشیائی ملک کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ اس طرح وہ اپنی سفارتی تنہائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ چین نے کہا ہے کہ شامی صدر کا دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ شامی صدر جمعے کو اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ نئی دہلی۔ سفارتی تنازعہ پیدا ہونے کے بعد بھارت نے کینیڈا میں اپنی ویزا سروس معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ قبل ازیں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ملکی پارلیمان کو بتایا تھا کہ ملک میں قتل ہونے والے ایک سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت میں بھارت کے ملوث ہونے کے قابل اعتماد شواہد موجود ہیں۔ اس کے بعد کینیڈا نے ایک بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا تھا اور جواب میں بھارت نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ بھارت نے ان الزامات کی تردید کی ہے، لیکن عالمی سطح پر یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر بھارت میں علیحدگی پسند تحریک خالصتان کے سرگرم رکن تھے۔ وارسا۔ پولینڈ اب یوکرین کو ہتھیار فراہم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنے ملک کو مسلح کرنے پر توجہ دے گا۔ پولش وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کی بجائے خود جدید ہتھیار خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پولش فوج کو تیزی سے یورپ کی مضبوط ترین فوجوں میں سے ایک بن جانا چاہیے۔ یوکرین جنگ کے آغاز سے ہی وارسا حکومت کیف کی سب سے بڑی حامی اور اسلحہ فراہم کرنے والوں میں سے ایک رہی ہے۔ اس وقت پولینڈ اور یوکرین کے درمیان اناج کی درآمد پر بھی تنازعہ چل رہا ہے۔ پولینڈ نے حال ہی میں یوکرین کو زرعی سامان پر مزید درآمدی پابندیوں کی دھمکی دی تھی۔ نیو یارک۔ جرمن وزیر خارجہ انا لینا بیئربوک نے واضح کیا ہے کہ برلن حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل نشست کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جرمنی سلامتی کونسل میں ایسی اصلاحات کا حامی ہے جو 21ویں صدی کی حقیقتوں کی عکاس ہوں۔ جرمن وزیر خارجہ نے روس پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ویٹو طاقت کا غلط استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ بیجنگ۔ ماسکو۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے صدر ولادیمیر پوٹن کو بتایا کہ چین اور روس کو پیچیدہ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جواب میں روسی صدر نے کہا ہے کہ نئے ورلڈ آرڈر کے حوالے سے دونوں ملکوں کا موقف ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ ان دنوں روس کے دورے پر ہیں، جبکہ روسی صدر نے آئندہ ماہ بیجنگ کا دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا یہ دورہ شمالی کوریائی رہنما کے دورہ روس کے فوراً بعد ہو رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق موجودہ حالات میں روس، چین اور شمالی کوریا کا اتحاد مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ زیورخ۔ سوئٹزرلینڈ کی پارلیمان کے ایوان زیریں نے چہرے کو ڈھانپنے والے برقعوں اور نقاب کے پہننے پر پابندی سے متعلق قانون منظور کر لیا ہے۔ یورپ میں یہ لباس بہت کم مسلم خواتین استعمال کرتی ہیں۔ قومی کونسل کے 151 ارکان نے اس قانون سازی کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 29 ووٹ اس کی مخالفت میں پڑے۔ واضح رہے کہ ایوان بالا میں اس قانون کو پہلے ہی منظور کیا جا چکا ہے۔ 2 برس قبل اس حوالے سے ملک گیر ریفرنڈم کرایا گیا تھا، جس میں سوئس ووٹرز نے پابندی کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 1000 سوئس فرانک یعنی تقریباً 1100 امریکی ڈالر تک کا جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ برلن۔ جرمن صدر فرانک والٹر شٹائن مائر کے مطابق جرمنی مزید تارکین وطن کو قبول کرنے کی سکت نہیں رکھتا، کیونکہ ملک کی مہاجرین کو سنبھالنے کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جرمن صدر نے یہ تبصرہ اٹلی کے 3 روزہ دورے کے آغاز پر کیا ہے۔ انہوں نے جرمنی کی صورتحال کا اٹلی سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ رواں برس یورپ بھر میں جتنی سیاسی پناہ کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں، ان میں سے 1/3 جرمنی میں جمع کروائی گئی تھیں۔ تاہم انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مہاجرین کے معاملے میں اٹلی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انقرہ۔
نگورنو کاراباخ کے علاقے میں فوجی آپریشن شروع کیے جانے کے بعد آذربائیجان جمعرات کو آرمینیائی علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ یہ تنازع رواں ہفتے شدت اختیار کر گیا تھا، لیکن بدھ کے روز جنگجوؤں نے ہتھیار ڈالنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب ایردوان نے آذربائیجان کی مکمل حمایت کا عزم کیا ہے۔ جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی نگورنو کاراباخ پر ایک اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ دریں اثنا نگورنو کاراباخ کے آرمینیائی علیحدگی پسندوں نے دعویٰ کیا ہے کہ منگل کو حملے شروع ہونے کے بعد سے اب تک کم از کم 200 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ فرینکفرٹ جرمنی میں ہر 12 میں سے ایک شخص دائیں بازو کے انتہا پسند نظریے کا حامل ہے۔ یہ بات فریڈرش ایبرٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ جنوری اور فروری 2023 کے تازہ ترین سروے میں 18 سے 90 سال کی عمر کے تقریباً 2000 افراد نے حصہ لیا۔ اسی طرح روایتی میڈیا کے بارے میں شکوک و شبہات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سروے میں شامل 32% افراد کا خیال ہے کہ میڈیا سیاستدانوں کے ساتھ ملی بھگت کر رہا ہے، جبکہ 2 سال پہلے یہ شرح 24% تھی۔ لوساکا افریقی ملک زیمبیا میں ایک تاریخی مقام پر کھدائی کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق انہوں نے وہاں ایک ایسا چوبی ڈھانچہ دریافت کیا ہے جو انسانی تاریخ میں لکڑی کا بنا ہوا آج تک کا قدیم ترین معلوم ڈھانچہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تقریباً 4,76,000 برس پرانا ہے۔ ماہرین نے یہ بھی کہا کہ یہ چوبی ڈھانچہ سائنسی اصطلاح میں ہومو سیپین کہلانے والی موجودہ نوع انسانی کے عہد کے آغاز سے پہلے کے دور کی پیداوار ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ لکڑی کے بنے اس ڈھانچے کو لکڑی ہی کے اوزاروں کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے خواتین ریزرویشن بل بھاری اکثریت سے پاس کرنے پر لوک سبھا کے اراکین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے جمعرات کو پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کل ہندوستان کے پارلیمانی سفر کا وہ لمحہ ایک سنہری پل تھا جب خواتین ریزرویشن بل بھاری اکثریت سے پاس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس لمحے کو سنہری بنانے میں ایوان کے سبھی اراکین، سبھی جماعتوں کے ممبران اور سبھی پارٹیوں کے لیڈران شامل ہیں، چاہے وہ ایوان کے اندر ہوں یا باہر۔ انہوں نے کہا کہ راجیہ سبھا سے بھی بھاری اکثریت سے اس بل کے پاس ہونے اور اس کے نفاذ سے ہندوستان کا مزاج بدلے گا اور ملک نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ واضح رہے کہ خواتین ریزرویشن بل بدھ کی رات پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں موجود تقریباً سبھی اراکین کے اتفاق سے پاس ہو گیا۔ بل کے حق میں 454 اور مخالفت میں صرف 2 ووٹ پڑے۔ ہندوستان نے کینیڈا میں موجود ہندوستانی شہریوں اور کینیڈا کا سفر کرنے والے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں کینیڈا میں بڑھتی ہوئی ہندوستان مخالف سرگرمیوں پر وہاں پر موجود ہندوستانی شہریوں کو احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ ایڈوائزری کینیڈا میں آزاد خالصتان تحریک کے حامی ایک سکھ رہنما کے قتل پر ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی کے بعد جاری کی گئی ہے۔ دوسری جانب کینیڈا کی حکومت نے ہندوستان کی طرف سے کینیڈا میں سیکورٹی خطرات کے بارے میں جاری کردہ ٹریول ایڈوائزری کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کینیڈا دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفارتکار کو ملک سے نکال دیا تھا۔ پاکستان میں عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن نے جمعرات کو ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ عام انتخابات جنوری سن 2024 کے آخری ہفتے میں کرائے جائیں گے۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن نے اسی کے ساتھ بتایا کہ آج حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا گیا اور اس تعلق سے ابتدائی رپورٹ 27 ستمبر کو جاری کی جائے گی۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن نے کہا کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ حتمی فہرست جاری ہونے کے 54 دن کے بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات ہوں گے۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن نے ملک میں جنوری 2024 کے اواخر میں عام انتخابات کرانے کا اعلان ایسی حالت میں کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابات شفاف اور جلد کرانے کا مطالبہ
जोर पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान में नैब केसेस बहाल होने के बाद नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया है। एहतसाब अदालत ने रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत कर दी है। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर नैब का कहना था कि जो केसेस दीगर सिविल अदालतों में ट्रांसफर किए गए थे वो भी वापस मंगवाए जा रहे हैं। केस बहाल होने पर मुल्जिमान की जमानतें मनसूख होंगी और वो वापस अडियाला जेल जाएंगे। इस वक्त सिर्फ एहतसाब अदालत नंबर 1 में जज मोहम्मद बशीर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। केसेस वापस होने के बाद एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया, जिसे दूसरी अदालतों में तैनात कर दिया गया था। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के जज भी तैनात किए जाएंगे। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि हांगकांग का शीराज़ा बिखेरने का बरतानिया का मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। हांगकांग में चीन के दफ्तर खारजा ने हांगकांग के बारे में बरतानिया की रिपोर्ट की मजम्मत की और ऐलान किया कि हांगकांग का शीराज़ा बिखेरने का बरतानिया का मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। चीन की वजारत खारजा ने एक बयान में ऐलान किया है कि हांगकांग ने सन 1997 में बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी और चीन में शमूलियत के साथ आलमी सतह पर मुत्तहिदा चीन से मुताल्लिक कामयाबी का रास्ता तय किया है और उसका ये अमल बरतानिया के लिए खुश आयंद नहीं रहा है। अमेरिका में बच्चों के तरबियती मरकज में बच्चों को मुनशियात का इंजेक्शन लगाने में एक बच्चे की मौत वाक़ई हो गई है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका में बच्चों के एक तरबियती मरकज की एक ऐसी तस्वीर शाया हुई है जिसमें इस मरकज के जिम्मेदार अनासिर बच्चों को हीरोइन से 50 गुना ज्यादा पावर नशे का इंजेक्शन लगा रहे हैं। इस इकदाम के नतीजे में जिस बच्चे की मौत वाक़ई हुई है उसकी उम्र 1 साल से ज्यादा नहीं थी, जो मुनशियात का इंजेक्शन लगने से जान की बाजी हार गया। अमरीकी हुक्काम ने इस मरकज को बंद कर दिया है। मरने वाले बच्चे के वालिदैन ने 1 साल पहले ही इस बच्चे को अपने घर के करीब वाक़े होने की बिना पर इस मरकज के सुपुर्द किया था।